بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وقال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم لوگ سود کے لین دین سے باز آ جاؤ. اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر اللہ کی جانب سے اعلان جنگ ہے. اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارا حق ہے، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا نہ تم ظلم کرو. اس آیت مبارکہ میں سود کا گناہ اور اس کا وبال بیان فرمایا گیا ہے. سود ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جن پر شریعت مطہرہ نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں. شاید ہی حدیث پاک کا اور قرآن پاک کا مطالعہ کرنے سے آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی دوسرا گناہ ایسا نہیں جس پر اتنی کثرت سے وعیدیں ہوں جتنی سود کے بارے میں سختی سے ارشاد فرمایا گیا. آپ نے فرمایا کہ سود کا ایک درہم کتنا ہوتا ہے؟ مثلا تقریباً جو ہے وہ ایک تولے کے لگ بھگ 200-400 روپیہ بنتا ہوگا. اتنا سود لینا یہ ایسے ہے جیسے آدمی 36 مرتبہ اپنی کسی محرم خاتون سے منہ کالا کرے، ماں بہن بیٹی سے. اور فرمایا کہ معراج کی رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے جیسے گھر کی طرح ہوتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ سانپ لوٹ رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل امین سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، جو سود کھانے والے ہیں. سود کیا ہے؟ سود یہ ہے کہ آدمی اپنے کسی کو قرضہ دے اور اس قرضے پر اس سے منافع لے کہ یہ قرضہ بھی تم نے واپس کرنا ہے، یعنی جو رقم آپ نے دی ہے وہ بھی آپ کی محفوظ ہے، بالکل وہ کوئی خرابی نہیں آئے گی اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اتنا مزید مل جائے گا. یہ سود ہوتا ہے. اسی طریقے سے کوئی چیز کسی آدمی کو فروخت کی اور اس سے طے کر لیا کہ اس کی قیمت مثلا 1,00,000 روپیہ ہے. اچھا جی 1,00,000 روپیہ ہے، مگر آپ نے اگر 2 مہینے تک دی تو 1,00,000 ہے، اگر تیسرا مہینہ آ گیا تو 1,10,000 ہو جائے گی، اس پر اضافہ ہو جائے گا. یہ جو مدت کے ساتھ ساتھ پیسوں کا بڑھانا یہ بھی سود ہوتا ہے، کیونکہ 1,00,000 روپیہ اس کے ذمے قرض ہو چکا ہے. قرض پر منافع لینا یہ سود ہوتا ہے. اسی طریقے سے مکان لوگ گروی پر رکھتے ہیں، پیسے یکمشت پکڑ لیتے ہیں اور مکان دے دیتے ہیں مالک، اس کو پیسے دینے والے کو، مالک مکان پیسے لے کے ایک طرف ہو جاتا ہے. تو یہ بھی پیسے دراصل قرض ہوتے ہیں اور اس قرض کے نتیجے میں پیسوں والا، قرض دینے والا مکان استعمال کرتا ہے. تو یہ بھی ایک فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. تو گویا کہ سود شریعت کی نظر میں وہ قرض ہے جس قرض کی بنیاد پر آدمی فائدہ اٹھاتا ہے، یہ سود ہے. سود کی ایک بہت بڑی قسم جو ہے یہ اس میں آتی ہے. تو اس لیے معاشرے میں اسی طریقے سے بینک میں لوگ فکس رکھوا دیتے ہیں پیسے اور اس پر ان کو فکس نفع ملتا رہتا ہے. اگرچہ اس کا نام PLS اکاؤنٹ ہے، پروفٹ اینڈ لاس کہتے ہیں اس کو، لیکن وہ اصل اس کی یہ برائے نام ہے، اصل میں وہ قرض ہی کا معاملہ ہے اور قرض پر ملنے والا منافع ہے جو سود ہوتا ہے. اسی طرح کچھ قومی بچت اسکیم ہے، گورنمنٹ کی اسکیمیں ہوتی ہیں، وہاں بھی یہ صورت ایسی پائی جاتی ہے. ابھی ہمارے ملکی قانون میں شخصی سود تو اللیگل ہو چکا ہے کہ 2 شخص آپس میں سود کا معاملہ لین دین نہیں کر سکتے، لیکن اسٹیٹ کی سطح پر ابھی یہ اللیگل نہیں ہوا
لیکن شریعت کی نظر میں بہرحال وہ اللیگل ہو یا نہ ہو، وہ سود حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس کی آمدن حرام ہے۔ جس شخص کے اس میں شامل ہوگا اس کی آمدن پر اس کے برے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے اسٹیٹ کو، ریاست کو بھی اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ وہ اس لعنت سے اپنے آپ کو نکلوائے۔ اور پھر سود جو ہوتا ہے یہ ایسی مصیبت ہے کہ اس کے اندر آدمی پھنستا ہی چلا جاتا ہے، یعنی بے برکتی ہے، نحوست ہے کہ یہ پھر جلدی سے ختم ہونے پر نہیں آتا، یہ ایسی مصیبت ہے۔ اور دینے والا جو ہے وہ پیسے کے لالچ میں پھنستا چلا جاتا ہے، یعنی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سختی سے، قرآن پاک کا ایک تقریباً پورا رکوع ہے جو اس موضوع پر ہے، تیسرے پارے کے اندر ہے، اس میں فرمایا کہ جو سود خور ہیں شیطان ان کو ایسے پکڑ لیتا ہے جیسے جن بھوت کسی پر چڑھ جاتا ہے، شیطان اس کے دماغ پر قبضہ پا لیتا ہے۔ اب وہ پھر آگے سے تعویلیں کرتا ہے، نہیں سود میں تو بھی تو یہی ہوتا ہے، تجارت بھی یہی ہے، ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، جیسے آپ چیزیں فروخت کرتے ہیں، آپ اس کو فائدہ لیتے ہیں، تو پیسہ رکھوار کر بھی آدمی فائدہ لے رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی آگے سے دلیلیں گھڑتا ہے جو آدمی سود خور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے متعلقین کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری قوم کی بھی حفاظت فرمائے اور ہماری نسلوں کی بھی حرام مال سے حفاظت فرمائے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں شوقیہ کتا پالنا یا تصویر رکھنا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ یعنی گھر میں ہمیں قدم قدم پر، بلکہ ہمیں تو سانس سانس پر اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اور اللہ کی رحمت فرشتے لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ تو جس گھر میں شوقیہ کتا ہو، ایک ہے کسی حفاظت کے لیے رکھا ہوا، کھیت کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے، یہ تو ضرورت میں شامل ہے، لیکن محض شوق کے لیے کتا رکھا ہوا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، یا انگریزوں کی نقالی میں دیکھا دیکھی رکھا ہوا ہے، تو ایسا کتا جس گھر میں ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے۔ دوسری روایت میں یہ فرمایا کہ اس گھر والے کے عمل سے، اعمال میں سے، نیک اعمال میں سے ایک قیرات ثواب روزانہ کم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کتا رکھنے کا اس کو یہ نقصان ہوتا ہے کہ اس کی جتنی نیکیاں کرے جا رہا ہے، ایک قیرات نیکی کتنی ہوتی ہے؟ پہاڑ کے برابر ثواب جو ہے روزانہ اس کے اعمال میں سے کم ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جنازے میں شرکت کرنے کا، اگر کوئی جنازے میں شرکت کرتا ہے تو اس کو 1 قیرات ثواب ہے، اگر کوئی دفن تک ساتھ رہتا ہے تو 2 قیرات ثواب ملتا ہے اس کو۔ اور پھر فرمایا کہ قیرات جو ہے ایک بڑے پہاڑ کے برابر مقدار کو کہتے ہیں۔ تو محض اس شوق کی تکمیل میں 1 قیرات عمل انسان روزانہ اپنی نیکیوں میں سے مائنس کروا دیتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے تصویر، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، قیامت والے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں جو لوگ ہوں گے ان میں سے تصویر سازی کرنے والے ہیں، تصویر بنانے والے، جاندار کی، غیر جاندار کی تصویر درخت ہے، پہاڑ ہے یا کوئی اور چیز ہے، گاڑی ہے وغیرہ، اس کی تصویر بنانا جائز ہے، جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے، اور جو بنانے والا ہے اس کے لیے یہ وعید ہے۔ اور بنی ہوئی تصویر کو شوقیہ طور پر گھر میں لٹکا کر رکھنا اور یا اپنے پاس محفوظ رکھنا، اس سے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ مجبوری ہے، جیسے پاسپورٹ ہے، شناختی کارڈ ہے یا نوٹ پر تصویر ہے، یہ ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہم نے نہیں بنائی، یہ قانون نے ہمیں مجبور کیا کہ آپ ایسا کرو، تو وہ تو مستثنا ہے۔ لیکن شوقیہ تصویر اس کے علاوہ بنانا اور بنا کر اس کو گھر میں رکھنا یہ ناجائز ہے، اس سے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بزرگ تھے کراچی میں، وہ ایک دفعہ ان کے کچھ جاننے والے تھے، تو وہ بیچارے بیمار تھے اور شدید بیمار تھے اور روح نہیں نکل رہی تھی، یعنی آخر دم لگا ہوا تھا، لیکن بعض دفعہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اوپر والے لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ عافیت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ اس کو اب سہولت کے ساتھ اس دنیا سے لے جائیے، تو روح نہیں نکل رہی۔ حضرت کو بلایا گیا کہ کوئی دعا کریں، کچھ توجہ فرمائیں، تو حضرت جب کمرے میں داخل ہوئے ایک بہت بڑی تصویر لٹک رہی تھی دیوار پر،
تو فرمایا کہ بھائی اس کو نکالو. کیوں؟ اس کے ہوتے ہوئے رحمت کے فرشتے، یہ آدمی نیک ہے، یہ آدمی نیک ہے، اس کو کی روح قبض کرنے کے لیے رحمت کے فرشتے آنا چاہتے ہیں، لیکن وہ آنے میں رکاوٹ پڑی ہوئی ہے، اس لیے اس کو یہاں سے ہٹاؤ. جب اس تصویر کو وہاں سے ہٹایا گیا تو اللہ نے کیا کہ بہت جلدی کرم ہو گیا، اور وہ عافیت کے ساتھ اللہ نے اس کی جان جو ہے وہ جان سپرد آفریں اس نے کر دی. تو اس لیے گھروں میں یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. شادی کی تصویر رکھی ہوئی ہے تو اس سے شادی واپس نہیں آئے گی، شادی ایک دفعہ زندگی میں ہو گئی جو ہو گئی. جوانی کی تصویر رکھی ہوئی ہے تو جوانی کی تصویر دیکھنے سے ہم دوبارہ جوان نہیں ہو جاتے. اگر دانت گر گئے ہیں، بڑھاپا آ گیا ہے، تو وہ اب تصویر دیکھنے سے واپسی نہیں ہو سکتی. تصویر دیکھنے سے ایک حسرت ہی ہوتی ہے آدمی کو کہ میں ایسا ہوتا تھا. باقی اللہ تعالیٰ یہ جو حسرت ہے، خواہش ہے، یہ جنت میں جا کے پوری کریں گے. دنیا اللہ کا حکم پورے کرنے کی جگہ ہے، خواہشات پورے کرنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.